السلام علیکم جی۔ اس وقت تک جب ہم آپ سے مخاطب ہیں، اگرچہ قومی منظرنامے کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر تمام تر پابندیوں کے باوجود اور نئے قوانین کے وجود میں آنے کے باوجود، جس میں حکومت کو، بلکہ حکومت کے ایک تنخواہ یافتہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو، حکومت کے کسی بھی ایجنٹ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کے خلاف جا کے ایک درخواست دے، اور درخواست کے نتیجے کے اندر کہ آپ نے جناب عمران خان صاحب یا کسی اور اس نوع، اس قبیل، اس کماش کے شخص کی شان اقدس میں گستاخی فرمائی ہے، کیونکہ یہ اس کا خیال ہے، گستاخی فرمائی ہے، اور اس کے نتیجے میں بابر بخت قریشی کی قیادت میں موجود ایف آئی اے جو ہے وہ آئے اور آپ کو اٹھا کے لے جا کے 6 ماہ کے لیے اندر ٹاک دے۔ یہ قانون، اس کے باوجود کہ یہ قانون فیلڈ میں آ چکا ہے، لیکن قانون کا احترام کہاں کرتی ہے ہماری قوم۔ 10 لوگ پکڑے جائیں گے تو 10,000 لوگ جو ہیں نا وہ نئے تیار ہو کے وہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ قانون کو ہم نے اتنا بے وقت بنا دیا ہے، چونکہ قانون جو ہے وہ صرف غریب کے لیے ہے، اور تو غریب جو ہے وہ انتقاماً قانون توڑتا ہے۔ تو اس لیے یہ بحث پوری شد و مد کے ساتھ جاری ہے فیکٹ فوکس کی۔ اس کے اندر فیکٹ فوکس آپ پڑھیں، احمد نورانی صاحب جو ہیں ان کی طرف سے جاری کی گئی خبر جو ہے اس کے اوپر بحث جاری ہے، اور خاص طور پہ جنرل اختر عبد الرحمن صاحب کے صاحبزادگان نے اپنی کلیریفیکیشن دی ہے۔ میں آپ کو اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہوں، یہ کلیریفیکیشن کو پہلی دفعہ نہیں آئی۔ جب بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو کسی بندے کو پروموٹ کرنا ہوتا تھا، پرانے زمانے کی بات ہے 80 کی دہائی میں، اور ضیاء الحق کے دور کے اندر، تو پھر پنجاب یونیورسٹی میں کسی کی ڈیوٹی لگ جاتی تھی تو پنجاب یونیورسٹی میں پھر سیمینار شروع ہو جاتے تھے، جسٹس انوار الحق اس میں آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، پھر جنرل اختر عبد الرحمن صاحب آیا کرتے تھے، گل الدین حکمت یار صاحب آیا کرتے تھے۔ یہ وہ تمام لوگ تھے جن کو اس وقت ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پروموٹ کرنا چاہ رہی ہوتی تھی، تو ان کی پروموشن شروع ہو جاتی تھی۔ جب وہ سیمینار میں آئیں گے، اخبار میں خبر چھپے گی اور بڑی جگہ کے اوپر چھپے گی، پھر اس کے اوپر پی ٹی وی بھی آئے گا، وہ بھی اس کی تصاویر بنا کے لے جائے گا۔ پرائیویٹ چینل تو اس وقت ہوتا کوئی نہیں تھا، تو وہ پھر بندہ آہستہ آہستہ نا، حمید گل صاحب ہر دوسرے سیمینار میں وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے، اللہ آپ کا بھلا کرے، کسی فنکشن میں بیٹھے ہوتے تھے، تو یہ پھر بعض جگہ پہ ڈیوٹیاں لگ جاتی، تو وہ ڈیوٹی لگی ہوئی تھی جی، میرا مطلب ہے اختر عبد الرحمن صاحب بھی وہاں پہ تشریف لائے اور ان ایک سیمینار کے اندر، اور انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کی نا کہانیاں سنانا شروع کی کہ کس طرح وہ 007 کی طرح جناب ہوٹلوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ اس زمانے کے اندر کمپیوٹر تو اس طرح نہیں آیا تھا عملی زندگی کے اندر، لیکن کوئی نہ کوئی ڈیٹا یا ریکارڈ تو ہوتا ہوگا نا کسی کا۔ مجھے یاد ہے پاکستان کے اسٹوڈنٹ لائف تھی، ہمارا ایک دوست پاکستان کے ایک بہت بڑے خفیہ ادارے کے اندر لگ گیا، تو اس زمانے میں نا، یہ مڈ 80s کی بات ہے، وہ بیچارہ ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھا، تو اس نے کہا جی میں نے یونیورسٹی نہیں جانا، تو مجھے تو ابھی نوکری چاہیے۔ تو ایک جگہ پہ درخواست آئی، وہ اس نے اپلائی کیا، اس کا لگ گیا وہاں پہ، تو وہ ایک بڑے صاحب کا وہ اسٹینو لگا بیچارہ، کیونکہ اس نے ڈی کام کیا ہوا تھا، تو ایک بڑے صاحب کا پی اے اس کو بنایا گیا۔ بڑے صاحب جو تھے وہ بڑے مصروف رہتے تھے، تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ فیکس کا موسم تھا۔ فیکس ایک مشین ہوتی تھی جس میں ایک طرف سے آپ کاغذ ڈالتے ہیں اور ڈیسٹینیشن کے اندر اس کاغذ کی کاپی نکل آتی تھی۔ تو ہم اس وقت جو تھی وہ فیکس جو تھی وہ 82 میں آئی تھی، اور ہمیں یہ بتایا گیا، تو یہ کچھ جادو چمتکار لگتا تھا، تو ہم دیکھنے کے لیے ہم نے اسے کہا یار فیکس دیکھنی ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں میں ایک کمپیوٹر بھی دکھاؤں گا۔ کمپیوٹر کا نام تو سنا ہوا تھا عمران سیریز کے اندر، لیکن اس نے کہا میں تمہیں کمپیوٹر بھی دکھاؤں گا۔ تو ہم پھر وہاں پہ گئے،
تو کمپیوٹر کو جو چلانے والے صاحب تھے وہ قائد اعظم یونیورسٹی سے، انہوں نے کمپیوٹر سائنسز میں ڈگری کی ہوئی تھی، اور شکل ان کی عمران خان سے بہت ملتی تھی، اور اس کے نتیجے کے اندر جو ان کے اعمال تھے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ خیر بہت ہمبل آدمی تھے، ویسے بہت کائنڈ تھے، انہوں نے ہمیں دکھائی جا کے کمپیوٹر ہم نے دیکھا جناب، پہلی دفعہ کمپیوٹر اس طرح کا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جڑا ہم سی ٹول جڑا ہم سے وہ ہم نے دیکھا جناب، اور وہیں پہ کھڑے کھڑے نا وہ جو کمپیوٹر والے صاحب تھے نا، انہوں نے اتنے بڑے پھکڑ تولنے شروع کر دیے۔ اب ظاہر ہے وہ بھی بیچارہ کو، میرا مطلب ہے 13ویں 14ویں گریڈ میں 15ویں میں لگا ہوگا، یہ ہمارے دوست بھی کو 11ویں گریڈ میں لگے ہوئے تھے، میں حیران ہو گیا کہ یار پھکڑ کیوں کر رہے ہیں، تو اس نے گالیاں بکنا شروع کر دیں، پھکڑ تولنا شروع کر دیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، اس نے کہا کہ یہ دیکھیں پرسوں سے انفارمیشن آئی ہوئی ہے، خفیہ انفارمیشن، ٹھیک ہے، کہ ایک جو ہے وہ جاسوس وہ آ رہا ہے اسلام آباد میں، اس ہوٹل میں ٹھہرے گا اور یہاں سے اس فلائٹ پہ واپس جائے گا، اور اس کی کن لوگوں سے ملاقات ہونی ہے وہ مطلب کہ آپ نے جو ہے وہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہوگا۔ کہتا ہے یہ انفارمیشن صاحب نے دیکھی تک نہیں، وہ بندہ کل آیا ہے اور آج اس نے چلے جانا ہے، اور یہ انفارمیشن یہاں پہ پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ یہاں پہ پڑی ہے تو آپ صاحب کو دیں گے تو دیکھے گا نا، تو ان کے ایک ٹرمینل ان کے کمرے میں بھی ان کی ٹیبل پہ بھی رکھا ہوا ہے، اور وہ 24 گھنٹے اس پہ نظر رکھنے کے پابند ہیں۔ یہ میں نے آپ کو کب کی بات بتا رہا ہوں، 1984-85 کی بات بتا رہا ہوں، بلکہ میرا خیال ہاں اس سے کچھ سال پہلے ہی ہوگا، 1983-84 کی بات میں بتا رہا ہوں۔ تو خیر یہ ایسے یہ پرانے قصے یاد آ گئے کہ یہ جو ہمیں داستانیں سنائی جاتی ہیں، تو جنرل اختر عبد الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے بہت لمبی لمبی چھوڑی اور وہاں پہ بیٹھے۔ ہم اس وقت بڑے انسپائر تھے جی، نسیم حجازی صاحب کا ناول پڑھے، اور پھر اس کے بعد عمران سیریز اور جاسوس اور یہ اور وہ، اصل ہیرو تو جاسوس ہوتا ہے، گمنام مجاہد ہوتا ہے۔ اب کیا کریں، اب ان کی کارنامے جو ہیں یا ان کی کرتوتیں جو ہیں اس کے حوالے سے کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور وہ چیزیں جو ہیں ان کا چونکہ نقطہ نظر آیا ہے، اور ہم نے گزشتہ ویلاگ جو ہے وہ ان کے ایسا کیا تھا جس میں ان کا نقطہ نظر شامل نہیں تھا، اور یہ نقطہ نظر کو پہلی دفعہ نہیں آیا، جو اس وقت بھی ہمیں تھا، ہمیں معلوم تھا، ہمیں فیڈ کیا جاتا تھا۔ ویسٹرن میڈیا کے اندر یہ خبریں بہت عرصے سے چھپ رہی ہیں، آپ میں بہت سارے لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے جب یہ چھپ رہی ہیں۔ افغان جہاد کے دوران یہ خبریں چھپنا شروع ہو چکی تھی ویسٹرن میڈیا کے اندر، کہ پاکستان کو جو پیسے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ افغان مجاہدین کے اندر خرچ کر سکے، وہ پیسے افغان مجاہدین تک پورے کے پورے نہیں پہنچتے، اور خاص طور پہ یہ جو میزائل دیے گئے، لائک سٹنگر میزائل دیے گئے، جو کہ ہارپون میزائل پہلے دیے گئے تھے، ہارپون میزائل جو تھے وہ فلاپ ہو گئے، تو پھر سٹنگر میزائل دیے گئے، پھر جب جنگ ختم ہوئی تو وہ سٹنگر میزائل جو تھے وہ ان سے افغان مجاہدین سے واپس لینے تھے، تو پچھوں ہم نے واہ سارے پیسے $6,000 وصول کیے، اور افغان مجاہدین جن سے ہم نے وہ لیے ان کو ہم نے واپس لیے، ان کو ہم نے چند ڈالروں میں ٹہلا دیا، ٹھیک ہے، چند $100 میں ٹہلا دیا۔ تو اس طرح کا کام تو ہوتا ہے نا، جیسے دیکھیں نا 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے جو مجاہدین ہیں، مبینہ طور پر، چونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں اس کے اندر اور یہ رونا روتے رہتے ہیں، مبینہ طور پہ ان کے ناموں کے اوپر 70,000 سے لے کے، وہ کہتے ہیں مبینہ طور پہ، میں مبینہ کا لفظ بار بار استعمال کر رہا ہوں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے ناموں کے اوپر سرکاری خزانے سے 70,000 سے 1,00,000 جاری ہوتا ہے، جبکہ ان کو جو ہے وہ 25 سے 30,000 ملتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو، مطلب اس کی کوئی انفارمیشن میرے پاس اتھینٹک نہیں ہے۔ تو یہ جو ڈیفرنس ہوتا ہے یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی جیب میں تو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی وہ سٹنگر والی بات بھی رپورٹ ہوئی انٹرنیشنل میڈیا کے اندر، لیکن اس کو بھی چھوڑ دیں، واپس آتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف۔ میں نے مبینہ کا لفظ استعمال کیا جناب، آہو وہ جو وہاں سے پیسے آتے تھے، یہ ڈیفرنس جاتا کہاں پہ تھا؟ تمام داستانیں، پھر یہ داستانیں ویسٹرن میڈیا کی زینت بننا شروع ہوئی، جہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ جناب یہ کام ایسے ڈالا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے اس وقت ہم تھوڑے سے پولیٹیکل اینیمل تھے، تو اس طرح کی خبریں
مجھے یاد ہے کہ ہم نے جا کے تو یہ جو کلاسک والے ہیں یہ ریگل چوک کے اوپر کلاسک کے وہاں پہ جا کے کھڑے ہو کے پورا ٹائم پڑھ کے ٹائم میگزین پڑھ کے آ جانا ان کے وہ جو سٹال کے اوپر لگا ہوتا. بھائی اسٹوڈنٹ لائف میں نہیں افورڈ ہوتا تھا نا. اور لائبریری میں جو آتا تھا وہ پروفیسر صاحب اٹھا کے گھر لے جاتے تھے. تو جب ہمیں کسی سٹوری کی بھنک پڑھنی تو ہم نے جا کے کلاسکس میں کھڑے ہو کے پڑھانا. پھر ہمیں رفیق گوری نے بتایا کہ نہیں وہ اباری کے اندر بیٹھ کے تو 40 روپے کی چائے پی جائے اور ساتھ میں یہ بھی پڑھ لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے وہاں پہ بیٹھنا شروع کر دیا. لیکن ہفتے میں ویکینڈ پہ نا جانا ذرا, وہ میرا خیال منگل یا بدھ کو آیا کرتا تھا. اس وقت یہ الیکٹرانک تو نہیں تھا نا, فزیکلی آنا ہوتا تھا اس نے. اور پہنچتے پہنچتے کوئی 8-10 دن لیٹ ہو چکا ہوتا تھا. پھر ہم نے اس دن جا کے نشست لگا کے بیٹھ جانا ہے. پھر وہ کتاب والے کے ساتھ موبائلوں کا ایکسچینج ہونا. پھر ہم نے جناب اس کی طرف آہستہ سے لجاجت سے ہاتھ بڑھانا. تو اس نے کہنا ٹھیک آپ دیکھ لیں اس کو, ٹھیک ہے. وہ بڑا بیچارہ کوآپریٹو ہوتا تھا. تو خیر ہم نے وہ لے کے جب کھڑے ہو جانا تو اس نے کہنا کہ آپ بیٹھ کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے وہاں پہ لے کے بیٹھ جانا. اور وہ والی سٹوری جو ہوتی تھی ان سٹوریوں کے اندر ہمیں بتایا گیا, یہی بات بتائی گئی جو اس وقت فیکٹ فوکس نے ریویل کی ہے. تو جب ہم نے یہ بات اپنے ان مجاہد دوستوں کے پاس رکھنی, ویسے آج کل وہ مجاہد دوست جو ہیں وہ یو ٹرن مار کے اپنی طرف آ گئے, ورنہ پچھلے دنوں بڑی بزتی کارتے سن یار. اور میں انہیں کہتا تھا یار میرا مطلب ہے پچھلے 50 سال سے آپ سے تعلق ہے, کچھ تو خیال کر لے یار, ٹھیک ہے. لیکن وہ بڑیاں نقد سناتے تھے. آج میں نے دیکھا ان کی پوسٹ لگی ہوئی ہے تو انہوں ایسا ہی آیا کہ ان جیسے بے لوس لوگوں کو بھی انہوں نے مایوس کر دیا. خیر وہ جو ہیں وہ جب ہم نے ادھر سے مطلب کہ اللہ آپ کا بھلا کرے وہ جو دیکھا, ہم نے ان سے کہا کہ بھائی جان یہ دیکھیے یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہنا کہ دیکھیں یہ بنیادی طور پہ چونکہ وہ آپریشن تھا, اور یہی آج ہمایوں اختر صاحب نے فرمایا, انہوں نے کہا یہ چونکہ ایک خفیہ آپریشن تھا اور ملک و ملت کے بہترین مفاد میں کیا جا رہا تھا, تو بہت ساری ٹرانزیکشن جو ہیں وہ ایسے ہی ہوتی تھیں. اور یہ عین ممکن ہے کہ یہ کسی ٹرانزیکشن کے لیے ادائیگی کرنی ہو اور اسے پرسنل اونرشپ بتا کے جو ہے اس کو ٹرانزیکشن کی گئی ہو, تاکہ بیرون ملک قوتیں جو ہیں باطل کی وہ ہمارے اس جہاد کے جو برکات ہیں, فیوز و برکات ہیں, ان کو بھانپ نہ سکیں. تو وہ ٹرانزیکشن اس لیے کی گئی ہوں گی پرسنل ٹرانزیکشن شو کر کے. ادروائز وہ بہت ایماندار آدمی ہیں, 6 وقت کے نمازی ہیں, ہر وقت باوضو رہتے ہیں, آٹے کا کنستر ان کا خالی رہتا ہے, اور ضیاء الحق کے ساتھ والے گھر میں ہوتے ہیں. اندر انہوں نے ایک خفیہ دروازہ رکھا ہوا ہے جس سے باہم مل کے آپس میں جو ہے وہ کرتے ہیں. یہ وہ تمام آخری فکرے جو میں نے بولے ہیں یہ خلیفہ ہارون رشید صاحب جو ہیں ان کی اس میں ہے, اور ان کے سٹائل کے اندر, ان کی لکھائی کے اندر یا ان کے سٹائل کے اندر اس وقت سوشل میڈیا پہ گھوم رہے ہیں. بات لمبی ہو گئی لیکن بات اتنی تھی کہ ہمایوں اختر صاحب جو ہیں, جنرل اختر عبد الرحمن کے صاحبزادے, انہوں نے کلیریفائی کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ان خفیہ آپریشنز کے لیے ذاتی اکاؤنٹ استعمال کیے گئے تھے, ادروائز وہ پیسے ان کے نہیں تھے. واللہ عالم بالصواب. ان کا نقطہ نظر ہم نے پوری طرح آپ کی خدمت میں پہنچا دیا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.